السلام علیکم دوستو، کتاب دوست چینل پہ خوش آمدید۔ دوستو، آج میں بجنگ آمد آڈیو بک سیریز کی 12ویں ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوا ہوں، جو اس کتاب کے 12ویں باب پر مشتمل ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف بلا کسی تعامل کے۔ کتاب بجنگ آمد، مصنف کرنل محمد خان، 12واں باب، پسپائی بسوئے مینا کیمپ۔ اب سلوم میں ٹھہرنا بے معنی تھا۔ جنرل ہیڈ کوارٹر قاہرہ سے حکم آیا کہ 4-5 روز میں بریگیڈ کے پسماندگان اکٹھے ہو لیں تو نہر سوئز کے قریب ایک بیس کیمپ میں بھیجے جائیں اور وہاں انہیں توڑ پھوڑ کر اور مزید کمک شامل کر کے ایک نیا بریگیڈ کھڑا کیا جائے۔ خود ہمیں تو توڑنے پھوڑنے کی حاجت نہ تھی کہ ہم پہلے سے ہی خاصے کوبیدہ و مالیدہ تھے۔ سیدی رزیق کے دنوں میں جرمن حملے کے ساتھ خود ہمارے گلے نے بھی بغاوت کر دی تھی۔ گلے کی تکلیف خاصی تھی، لیکن صرف ٹونسلائٹس ہی تھا، جو جرمنائٹس کے مقابلے میں گدگدی معلوم ہوتا تھا۔ اب جرمنوں سے تو سلوم میں امان مل گئی تھی، لیکن اپنے گلے سے گلو خلاصی کے لیے ہسپتال درکار تھا۔ ہر چند کے ہمارے بریگیڈ میں ایک فیلڈ ایمبولینس اور اس کے ڈاکٹر بھی تھے، جو ہمارے قریب ہی خیمہ زن تھے، اور میں اولی فرصت میں ان کے پاس گیا بھی، لیکن دیکھا تو ڈاکٹر لوگ سیدی رزیق کی شکست کے بعد اپنے جگر کے چاک ہی رفو نہ کر پائے تھے، اور سچ تو یہ ہے کہ ان کی حالت دیکھ کر یہ خاکسار اپنے گلے کا دکھ بھول گیا تھا۔ ہوئی جن سے توقع خستگی کی داد پانے کی، وہ ہم سے بھی زیادہ کشتۂ تیغ ستم نکلے۔ ہمارے گلے کے علاج کے لیے قریب ترین ہسپتال لسبیلی تھا، جو اسکندریہ کے بغل میں بحر روم کے کنارے واقع تھا، یعنی کوئی 300 میل پیچھے مشرق کو۔ چنانچہ ہمیں حکم ملا کہ جس قدر جلد ہو سکے لسبیلی کے ہسپتال میں پہنچو۔ اب سلوم اور لسبیلی کے درمیان کوئی بس تو چلتی نہ تھی کہ ٹکٹ لے کر بیٹھ جاتا۔ جنگ میں مقام الف سے مقام بے تک جانے کا ایک ہی ذریعہ تھا، یعنی ہچ ہائیک۔ اپنا مختصر سا اثاثہ لے کر، جو ایک فوجی تھیلے پر مشتمل تھا، سڑک کے کنارے بیٹھ گیا اور مشرق کی طرف جاتے ہوئے پہلے ٹرک کو ہاتھ دیا۔ یہ سرائی جنگ کے آداب میں سے تھا کہ کوئی سپاہی سواری کا محتاج ہو تو اسے شناخت کے بعد بلا تعامل جگہ دی جائے۔ ہم نے ڈرائیور کو اپنا شناختی کارڈ دکھایا اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ٹرک کو صرف مرسا مترو تک ہی جانا تھا۔ اس مشہور سرائی چھاونی میں پہنچے تو دیکھ کر حیرت بلکہ عبرت آنے لگی۔ شکست واقعی نامراد شے ہے۔ مرسا مترو ہم نے جاتی مرتبہ بھی دیکھا تھا۔ کیا چہل پہل تھی! وہ آباد یونٹ، وہ شاداب میس، وہ آسودہ چہرے اور وہ بےہودہ گپیں۔ مرسا مترو زمانہ امن میں ایک اطالوی چھاونی تھا، قد کے لحاظ سے چھوٹی سی، مگر آسائشیں بڑی بڑی میسر تھیں۔ اطالوی افسروں اور سپاہیوں کے متعلق مشہور تھا کہ جنگ کے علاوہ ہر فن میں ماہر ہوتے ہیں۔ ان کے دیگر کمالات کی پڑتال کا تو ہمارے پاس وقت نہ تھا، لیکن فن تعمیر میں انہیں واقعی یکتا پایا۔ کم بختوں نے صحرا کو بہشت میں بدل دیا تھا۔ مرسا مترو کو تو جانے دیں کہ زمانہ امن کی پیداوار تھا۔ عین جنگ اور عین صحرا میں بھی یہ خوش مزاق اطالوی اپنے مورچے اس نفاست سے کھودتے تھے گویا تاج محل تعمیر کر رہے ہوں، اور اطالوی افسروں کے لوازمات زندگی کی پیش نظر شاید محلات کی ہی ضرورت تھی۔ یہ پچھلے سال ہی کی تو بات تھی کہ جب ہمارے جوانوں نے اطالوی مورچوں کو جا دبوچا تو اندر سے جہاں ہر اطالوی افسر ہاتھ بلند کیے باہر نکلا، وہاں ساتھ ہی ایک جوان لڑکی بھی ہاتھ کمر پر رکھے برآمد ہوئی۔ غنیمت کے اس مال لطیف نے شروع میں تو کچھ عجیب مسائل پیدا کر دیے کہ ہماری فیلڈ بک میں اس موضوع پر کوئی ہدایت نہ تھی، لیکن جلد ہمارے کمانڈر کے حسن مذاق نے اس کا واحد تسلی بخش حل ڈھونڈ نکالا۔ ذکر مرسا مترو کی بے رونقی کا تھا۔ صرف چند ہفتے پہلے مترو کا ہر گوشہ کف گل فروش تھا، مگر اب کہ ہر لہجہ رومل کے حملے کا ڈر تھا، اس کے گلی کوچوں میں ہر چند قدم پر خاردار کے دیوکامت گولے لڑکھا دیے گئے تھے، جن سے دست و پا ہی نہیں دیدہ و دل بھی مجروح ہوتے تھے۔ پسپائی کی تیاریاں زوروں پر تھیں، اور جنگ میں پسپائی سے زیادہ یاس انگیز کوئی چیز نہیں ہوتی۔ محافظین مترو بے حد مزمحل نظر آتے تھے۔ ایسے ماحول میں رات کو میٹھی نیند یا سہانے خوابوں کی توقع بیکار تھی۔ چنانچہ جوں توں کر کے مرسا مترو میں ایک افسردہ سی رات گزاری۔ دوسرے دن الگ صبح بستر باندھا اور اس حسرت کدے سے نکل کر لاریوں کے رہگزر پر آ بیٹھے اور کافی دیر بیٹھا کیے۔ اٹھائے جانے کا تو خوف نہ تھا کہ کوسوں تک دیر تھا نہ حرم، در تھا نہ آستاں۔ بالآخر مغرب سے ایک گاڑی نمودار ہوئی۔ اس کی منزل العالمین تھی۔ اسی میں بیٹھ گئے اور العالمین پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی۔
العالمین میں صرف ایک یونٹ تھا اور وہ بھی چھوٹا سا۔ رات ان کے ساتھ بسر کی۔ ان دنوں العالمین ایک غیر معروف سا مقام تھا، اور ابھی یہ بات اس سنسان سے قریے کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ صرف چند ہی ماہ بعد منٹگمری اور رومل اسے تاریخ کے صفحات میں دوام بخش دیں گے۔ بہرحال ہم نے العالمین کی رہائش کا تاریخی فخر العالمین کے زمانہ ماقبل تاریخ میں ہی حاصل کر لیا۔ دوسرے دن الصبح اسکندریہ جاتے ہوئے ایک اور فوجی ٹرک مل گیا، اور شام کو ہم لسبیلی کے ہسپتال میں پہنچ گئے۔ ہمارا خیال تھا کہ اگلے روز فی الفور ہمارے گلے کا آپریشن کر دیا جائے گا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے دیکھا تو گلے میں ذرا سا پینٹ لگا دیا اور فرمایا کہ ہفتہ بھر غرارے کرو، اور اسی دن ڈسچارج کر کے قاہرہ ری انفورسمنٹ کیمپ میں بھیج دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے زبان سے تو نہ کہا، لیکن ان کا مطلب واضح تھا کہ جنگ جاری ہے، محض گلے کی خرابی سے تیمارداری کی عیاشی نہیں کرائی جا سکتی۔ ابھی جنگ لڑو، بچ گئے تو گلے کا علاج ہوتا رہے گا، اور کام آ گئے تو فرشتے تمہارے لیے بہشت یا دوزخ کا فیصلہ گلا دیکھ کر نہیں کریں گے۔ قصہ کوتا دوسرے روز ہم قاہرہ کے قریب ری انفورسمنٹ کیمپ میں پہنچ گئے۔ سرکاری مقصد یہ تھا کہ ایک ہفتے کے آرام کے بعد ہمیں حسب ضرورت جنگی استعمال میں لایا جائے۔ قاہرہ کا یہ مشہور ری انفورسمنٹ کیمپ مینا کیمپ کے نام سے مشہور تھا، کیونکہ اسی نام کے علاقے میں قاہرہ شہر سے کوئی 10 میل دور اہرام مصر کے سائے میں واقع تھا۔ کیمپ میں پہنچے تو اس کے حسن انتظام کا فوری احساس ہوا۔ گاڑی سے اترنا تھا کہ ایک صوبیدار صاحب میں چند سپاہیوں کے استقبال کو بڑھے۔ فی الفور ہمارا سامان خیمے میں پہنچایا گیا اور خود ہماری وہاں تک رہنمائی کی گئی۔ خیمے کے دروازے پر ایک سیاہ فام مگر صاف ستھرا ادھیڑ عمر کا متبسم سپاہی کھڑا تھا۔ بولا، میں سپاہی بابو رام ہوں، آپ کا اردلی۔ خیمے کے دروازے سے بابو رام کا ظہور اس قدر اچانک واقع ہوا تھا جیسے الادین نے چراغ رگڑا ہو اور دھوئیں سے ایک لاغر سجن نمودار ہوا ہو۔ بابو رام نے ایک خاص اردلیانہ ادا سے چیک اٹھائی اور ہم خیمے میں داخل ہوئے۔ کیا ستھرا اور کشادہ خیمہ تھا! درمیان میں پلنگ، ادھر لکھنے کی میز اور کرسی، اس طرف ڈریسنگ ٹیبل اور کپڑوں کی الماری۔ خیمے کے سامنے کی دیوار میں دروازہ تھا۔ پردہ اٹھایا تو ایک دوسرے مگر چھوٹے سے خیمے میں کھلا۔ اندر کی چیزیں دیکھیں تو محسوس ہوا خواب دیکھ رہا ہوں۔ 3 بالٹیاں بظاہر پانی سے بھری پڑی تھیں۔ سہمے سہمے ہاتھ لگایا تو سچ مچ پانی تھا۔ صحرا کی جنگ کے بعد ہمیں چلو بھر سے زیادہ پانی یکجا دیکھنے کی توقع نہ تھی۔ اب نہ صرف بالٹیوں پانی موجود تھا، بلکہ اس کے استعمال پر اختیار بھی تھا۔ بے اختیار اپنی خوش قسمتی پر کسی واضح ڈنگ سے ناز کرنے کو جی چاہا، مثلاً ایک والیانہ رقص سے، جیسے ہٹلر نے فتح فرانس کی خبر ملنے پر کیا تھا، مگر پیچھے اردلی دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے رقص کرنے میں اپنے عہدے کی سطوت مانے آئی۔ ہٹلر عہدے کے لحاظ سے ہم سے بہت جونیئر تھا، وہ کارپورل، ہم نیم لیفٹین، لہذا ناچ سے تو گریز کیا، لیکن آنن فانن کپڑے اتارے اور ایک انتہائی سرور انگیز غسل سے داد عیش دی۔ بعد کی زندگی میں اس سے زیادہ مکلف غسل بھی کیے، مگر وہ سرور حاصل نہ ہو سکا، کیونکہ پھر کبھی مہینے بھر بتیمم زندگی بسر کرنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ غسل ہو چکا تو اردلی ایک صاف ستھری ٹرے میں چائے رکھ کر لایا، ساتھ بسکٹ اور سیب بھی۔ یعنی یہ سب تکلف اس شخص کے لیے ہو رہا تھا جو کل تک بلی بیف بشمول ریگے صحرا پر گزارا کرتا تھا۔ اپنی خوش بختی پر اعتبار ہی نہ آتا تھا۔ کہیں کسی کلرک کی غلطی سے ہمارا نام نیم لیفٹینوں کی بجائے جرنیلوں کے کھانے میں تو نہیں لکھا گیا تھا۔ بہرحال ایسی غلطی اگر کہیں ہوئی بھی تھی تو اس کا پکڑنا کسی جرنیل کا کام تھا۔ بالفعل ہمارا کام اس چائے کو پینا تھا، دھیرے دھیرے پینا تھا اور جی بھر کر پینا تھا۔ چائے کے دوران اردلی سے مزید تعارف ہوا۔ معلوم ہوا مدراس کا رہنے والا ہے، ہماری طرح جنگ کی ابتدا میں بھرتی ہوا اور اپنے کمالات کے مظاہرے کے لیے کیٹرنگ کور کا انتخاب کیا، یعنی فوجی میسوں اور لنگر خانوں میں خدمت کرنے لگا۔ شکل و صورت سے بابو رام پیدائشی خدمتگار نظر آتا تھا۔ اس کے اردلی پن میں گویا مشیت ایزدی جھلک رہی تھی۔ کار خدمت میں وفور شوق اور محنت شاقہ میں خندہ پیشانی، یہ مشیت ہی کا تو فیض تھا۔ بابو رام نے ہمیں پہلی ملاقات پر ہی رام کر لیا۔ باتوں باتوں میں بولا، صاحب شام کو کیا کھائیں گے؟ اب کھانے کے معاملے میں میسوں میں رہنے والوں پر مختاری محض تہمت ہے، جو خداوندان میس چاہیں سو کرے ہیں۔ ہم نے کہا، بابو رام، جو میس میں پکے گا کھانا پڑے گا، اور کھائیں گے۔
ہماری پسند کیا مانی؟ بولا اگر اجازت ہو تو آپ کے لیے علادہ مدراسی دال پکا لاؤں۔ اب مجھے بابو رام کی دال کھانے کا ایسا شوق نہ تھا، اس لیے نہیں کہ ایک ہندو کے پکے ہوئے کھانے سے میرے اسلام کو کچھ خطرہ تھا۔ آفیسرز میس میں کوئی ملازم رنگ و مذہب کے اعتبار سے چھوت نہ تھا۔ مجھے اعتراض تھا تو دال پر، کیونکہ دال سے میرا اسلام واقعی خطرے میں تھا۔ مجھے ہمیشہ خدشہ رہا ہے کہ اگر مسلسل دال کھائی جائے تو مسلمانی زائل ہو جاتی ہے۔ بہرحال بابو رام کی دل شکنی منظور نہ تھی، کہا پکاؤ دال۔ بابو رام نے کہا شام کا کھانا میس کی بجائے خیمے میں ہی کھائیے گا۔ یہ مزید عیاشی تھی۔ دعوت قبول کی اور ایک آسودگی اور فراغت کے احساس سے خیمے سے باہر نکلے کہ تھوڑی سی مینا کیمپ کی سیر ہی کر لیں۔ بصرے والے شائبہ کیمپ کی طرح مینا کیمپ بھی ایک شہر تھا جس کے مختلف حصے تھے: برطانوی ونگ، ہندوستانی ونگ، پلٹن کا محلہ، توپ خانے کا محلہ وغیرہ وغیرہ۔ کیمپ میں ہندوستانی افسروں کی بھی خاصی تعداد تھی۔ ان سے ملاقات ہوئی تو گفتگو قاہرہ اور اس کی دلچسپیوں کے گرد ہی گھومتی رہی۔ جسے دیکھو فدائے قاہرہ، کوئی گراپی کا دل دادا، کوئی بادیہ کا شہدائی، کسی پر کانٹیننٹل کا جادو اور کوئی شیپرڈ کا پرستار۔ ان جگہوں کی رنگینیوں کے قصے کچھ اس اشتعال انگیز انداز میں سنائے گئے کہ اسی ساتھ قاہرہ کی سمت ہوا ہو جانے کو جی چاہا۔ اور قاہرہ کوئی دور بھی نہ تھا، یہی 10-12 میل۔ سڑک پر کھڑے ہو جاتے تو کوئی گاڑی یا ٹیکسی قاہرہ جاتے ہوئے مل ہی جاتی، مگر یہ کہ کیمپ کے کمان افسر سے رخصت لینا لازم تھا اور ہم نے ابھی بمشکل اپنی آمد کی رپورٹ دی تھی، سو قاہرہ جانا کسی دوسرے وقت پر اٹھا رکھا۔ کیمپ دیکھتے دیکھتے شام ہو گئی۔ اپنے خیمے کو لوٹے، اندر داخل ہونے کے لیے چک اٹھانا چاہی تو خود بخود اٹھ گئی۔ دیکھا تو چک کے پردے میں بابو رام بول رہا تھا۔ اندر داخل ہوئے تو خیمہ جگمگا رہا تھا۔ بابو رام نے سرکاری بلب کے علاوہ ایک غیر سرکاری بلب بھی لگا دیا تھا اور ہماری غیر حاضری میں ایک چھوٹا سا قالین بھی پیدا کر لیا تھا۔ میز پر ایک گلدستہ سجا دیا تھا اور ساتھ تپائی پر مشروبات کی بوتلیں اور بلور کے جام چن دیے تھے۔ ایسا بندوبست ہم نے پشاور چھاؤنی میں بھی کم دیکھا تھا۔ ہماری دشت پہ مائی کا صلہ دینے کے لیے سچ مچ کوئی فراخ دل بلکہ فضول خرچ فرشتہ مقرر ہوا تھا۔ پھر دفعتاً بابو رام نے جیسے ہمارے دل کے اندر جھانک لیا ہو، آگے بڑھ کر وہی مشروب تیار کیا جو ہمارے دل میں تھا، اور ہم ایک پختہ اور خرانٹ جرنیل کی طرح اسے جرا جرا پینے لگے۔ بابو رام اس خاموشی سے غائب ہوا کہ ہمیں احساس تک نہ ہونے دیا۔ کوئی 8 بجے کا وقت ہوگا کہ بابو رام خیمے میں داخل ہوا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں ایک کاب تھی۔ ہمارے سامنے رکھ کر اوپر سے پردہ سرکایا تو مانوس انگریزی کھانے کے پہلو بہ پہلو ایک سبز مرچوں میں ملبوس پلیٹ نظر آئی، یعنی بابو رام کی تخلیق مدراسی دال۔ لیکن گہری سبز اور تلخ مرچوں کی دید سے ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے بجلی کا تار چھو لیا ہو۔ بابو رام ہماری سراسیمگی دیکھ کر بولا، دال مرچوں کے نیچے ہے، آپ صرف دال بھی کھا سکتے ہیں، لیکن مرچوں کا بھی ساتھ رہے تو دو آچھا ہو جائے گی۔ دال سے مشورہ کیا تو معلوم ہوا کہ یک آچھا پر ہی اکتفا کرنا قرین مصلحت ہے۔ چنانچہ مرچوں سے قطع نظر کر کے بابو رام کی دال سے بسم اللہ کی۔ پہلے لقمے کے ساتھ ہی ہمارے اندر زندگی نے کروٹ لی۔ باخدا یہ دال مونگ نہ تھی، دال حیات تھی۔ اس شب ہم نے انگریزی کھانے پر ہر چند کی توجہ دی، کم دی، اور اس کے بعد جتنے دن مینا کیمپ میں رہے بابو رام کی دال سے مرحوم رہنا گناہ سمجھا۔ جہاں تک ہماری مسلمانی کا تعلق تھا، اس میں ایک نئی تازگی اور تابندگی محسوس ہونے لگی۔ اور وہ جو مشتاق یوسفی نے کہا ہے کہ 2-4 دن مونگ کی دال کھا لوں تو اردو شاعری سمجھ میں نہیں آتی اور طبیعت بے تحاشا تجارت کی طرف مائل ہوتی ہے، کسی اور دال کی بات کی ہوگی، ورنہ اگر ان کا روئے سخن بابو رام کی دال کی طرف ہے تو یہ بہتان ہے۔ اگر جناب یوسفی مینا کیمپ میں میرے ہمنوالا ہوتے تو آج چراغ تلے لکھنے کے علاوہ صاحب دیوان بھی ہوتے اور بینک کی بجائے کسی بریگیڈ کی کمان کر رہے ہوتے۔ دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔